يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حضرات محترم، شوال کا مہینہ شروع ہو چکا اور عمومی طور پر سال کے یہ دن خوشی منانے کے دن ہوا کرتے ہیں. عید گزری ہو اور رمضان المبارک میں کی جانے والی جو ریاضتیں ہیں، عبادتیں ہیں، ان پر تشکر کے جذبات بھی ہوں. لیکن اس مرتبہ شوال 1442 ہجری ہر درد دل رکھنے والے مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا غم لے کر آیا. اور وہ غم یہ کہ فلسطین کے ہمارے مسلمان بھائیوں پر، بہنوں پر، بچوں پر رمضان المبارک کے آخری عشرے سے لے کر آج صبح تک بم بھی برسائے گئے، عمارتیں بھی گرائی گئیں، انہیں ملبوں کے نیچے دفن بھی ہونا پڑا، ان کا خون بھی بہایا گیا، معصوم بچوں کی شہادتیں ہوئیں. ہر وہ ایمان والا شخص جو دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہے، بشرطے کہ مومن ہو، اپنے دل میں اس کے لیے ایک درد اور ایک تکلیف اور ایک دکھ اس کو محسوس کرتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں اس بات کا اظہار فرمایا کہ یہ ایمان والے تو سب ایک دوسرے میں بھائی بھائی ہیں. یہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کس علاقے سے تعلق رکھتا ہو، کس رنگ و نسل سے متعلق ہو، کون سی زبان بولتا ہو.
یہ دین لسانی بھی نہیں ہے، یہ دین رنگت کی بنیاد پر بھی نہیں ہے، یہ دین علاقائی بھی نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں رہنے والا شخص اگر وہ اللہ کی توحید کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کو مانتا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، اور اس کے لیے دل میں اس تکلیف کو محسوس کرنا ایمان کی نشانی، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سب ایمان والے، ان کی مثال ایک جسم کی جانب طرح ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، پورا جسم اس درد کو، اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو ایک معاملہ تو یہ کہ فلسطین میں ہمارے جن بھائیوں پر، بہنوں پر، ان پر ہمارے دل رنجیدہ بھی ہیں، افسردہ بھی ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم فرمائے۔ آج صبح سے کچھ اس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں اور یہ اطلاعات بھی آئی کہ جنگ بندی ہو گئی، اور اس پر بہت سارے لوگ خوشیاں بھی منا رہے ہیں، لیکن میں چند چیزیں آپ کے سامنے آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ ایک عارضی جنگ بندی تو ہو سکتی ہے، یہ فلسطین کے مسئلے کا مکمل اور جامع حل نہیں۔ اس بات پر جہاں اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ وقت کے لیے صحیح لیکن ہمارے ان بھائیوں پر مظالم کا سلسلہ تھم گیا ہے، لیکن اس بات کی فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اس مسئلے کا مکمل حل کیا ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ بندی ہوئی اور اس سے یہ یہودی بعد آ جائیں گے تو یہ نوٹ فرما لیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے اور سورہ توبہ میں دو جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ یہودیوں کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، یہ ان کی خصلت ہے، یہ کبھی بھی اسلام دشمنی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک یہ کافر ہیں، جب تک یہ مخالف ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، تب تک یہ مسلمانوں کے اور اسلام کی دشمنی سے ایک قدم بھی پیچھے جانے والے نہیں۔ اس دشمنی کا جو سلسلہ تھا یہ تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ تب سے ان یہودیوں کو یہ تکلیف تھی کہ مدینہ منورہ کے تو حکمران ہم بنے بیٹھے تھے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی میں سے وہ آخری نبی تشریف لائیں گے اور پھر ہمارے پاس ہی اقتدار رہے گا اور دنیا پر ہم غلبہ پا جائیں گے اس آخری نبی کی معیت میں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تشریف لے آئے۔ یہ دشمنی کا سلسلہ تب سے شروع ہوا، بنو قریظہ سے ہوتا ہوا، بنو نذیر سے ہوتا ہوا، یہ سلسلہ آج 1442 سال کے بعد بھی اپنی جگہ پر قائم دائم ہے، اور یہ رہے گا۔ یہ اس لیے رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ان لوگوں کے اندر اسلام دشمنی کی فطرت ہے، اور دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ یہ اصل میں وہ جو آخری مارکہ ہوگا انشاءاللہ، جس میں حضرت مہدی مسلمانوں کی قیادت فرمائیں گے، اس مارکے میں بھی عیسائی تو مسلمان ہو جائیں گے۔ حدیث شریف کے الفاظ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے اور ایمان لے آئیں گے، یہودی تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ وہ چھپتے پھریں گے۔ اب آپ دیکھیے یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت بھی انہیں یہ غرقد کے درخت کے سوا انہیں کوئی شے پناہ نہیں دے سکے گی، یہ کسی پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر پکارے گا، اے مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آگے اس کو قتل کرو۔
اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ غرقد کے درخت کا لفظ ہے، باقی پوری حدیث کو ماننے سے انکاری ہیں، لیکن غرقد کے درخت والی بات کو ایسے پکڑا ہے کہ پوری این جی اوز اس وقت اسرائیل میں کام کر رہی ہیں جو شام کے، دمشق کے علاقوں میں اور مصر کے علاقوں میں یہ غرقد کے درخت کی پلانٹیشن کر رہی ہیں تاکہ جو ہے نا وہ درخت زیادہ سے زیادہ لگے اور ہم اس میں پناہ لے سکیں. یعنی اس سے پہلے والی جو پیشن گوئیاں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ان کا یقین نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف یہ کسی زمین کی جنگ ہے؟ کیا یہ صرف فلسطین کے علاقے پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ عملی طور پر تو ان کا قبضہ، وہ شیخ احمد یاسین رحمہ اللہ کے الفاظ یاد آتے ہیں، حماس کے لیڈر تھے، بڑے خوبصورت الفاظ انہوں نے کہے، ذرا سخت معلوم ہوں گے آپ کو، لیکن الفاظ آج کے دور میں محسوس ہوتا ہے بالکل درست الفاظ. کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے بچپن میں سنتے تھے کہ غزہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، جب ہم بڑے ہوئے تو ہمیں معلوم ہوا غزہ کے علاوہ باقی سارا عرب یہودیوں کے قبضے میں. یہ بات صحیح معلوم ہو رہی؟ کوئی آواز ان مسلمان بھائیوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف نہیں ہوتی؟ اتنی بڑی بڑی افواج رکھنے کے باوجود اور اتنی بڑی طاقتیں ہونے کے باوجود، ساری دنیا کا تیل، ساری دنیا کی اکانومی جس تیل کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے وہ تیل مسلمانوں کے پاس ہے. اتنا ہی کر دیتے کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی ہم اب یہ تیل کی سپلائی کٹ آف کرتے ہیں جب تک ہمارے مسلمانوں بھائیوں کے اوپر ظلم بند نہیں ہوگا. نہیں، تو ایک جملہ بھی بیان کی حد تک بھی زبانوں سے نہیں نکلا. یہ صرف زمین کی جنگ نہیں ہے، یاد رکھیے. یہ جنگ کس شے کی ہے؟ یہ جنگ اس بات کی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ مسجد اقصی، اور یہ بھی آج کل ہمارے نوجوانوں کو بڑا مسئلہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر لگے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر کہ بھائی یہ جو سنہرے رنگ کا گنبد ہے یہ مسجد اقصی نہیں ہے، گنبد صخرہ ہے، اور پھر یہ جو گرے کلر کا گنبد ہے یہ مسجد اقصی ہے. تو ایک بڑی سادہ سی بات سمجھنے کی ہے. آپ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد کا ہال بھی مسجد کا حصہ ہے کہ نہیں؟ اور اس کا صحن بھی اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کا لان بھی اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ باقی سب چیزیں، یہ سب مسجد کا احاطہ ہے یا نہیں؟ تو لہٰذا اس پر بحث مباحثہ کرنے کی بجائے کہ کون سا حصہ مسجد اقصی کا حصہ ہے اور کون سا نہیں ہے، بھائی وہ سب ہمارے لیے مقدس ہے. ان کا ماننا یہ، یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے، اور یہ میں بات بڑے وثوق سے عرض کر رہا ہوں کہ مسجد اقصی کی جو بنیادیں ہیں ان میں ہیکل سلیمانی دفن ہے. خدا نہ خواستہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ مسجد اقصی کو گرائیں گے، اس کی بنیادوں میں ہیکل سلیمانی کو تلاش کریں گے، اس کے کھنڈرات کو ڈھونڈیں گے، اور وہاں ایک تابوت سکینہ موجود ہے. اس تابوت سکینہ کو نکالیں گے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا موجود ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت موجود ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا، ملکہ سبا کا تخت جو تھا، یہ تخت بھی اس میں موجود ہے، اور بھی کئی ان کے متبرکات اس کے اندر موجود ہیں. اس تابوت کو برآمد کریں گے، اس تخت کو لگائیں گے، اس تخت پر آ کر ان کا مسیح بیٹھے گا جو ہمارے عقیدے کے مطابق دجال ہے. وہ دجال آ کر اس تخت پر سوار ہوگا اور وہ عصا پکڑے گا، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اوپر یہودیوں کی حکمرانی کو قائم کرے گا. وہ جو گریٹر اسرائیل کا تصور ہے، اور یہ اپنے عقیدے میں اتنے زیادہ پختہ ہیں کہ مصر میں جب انہیں سفارت خانہ بنانے کی اجازت دی گئی تو جو زمین الاٹ کی گئی بہت بڑی وسیع زمین تھی، تو انہیں کہا گیا یہ زمین آپ لے لیں. کہنے لگے نہیں، ہم یہاں زمین نہیں لیں گے، ہمیں اگر آپ نے زمین دینی ہے تو دریائے نیل کی دوسری جانب کو زمین دیں. کہا آپ کو اتنی وسیع زمین دے رہے ہیں، وہاں پہ جگہ کم ہے، وہاں چھوٹا سفارت خانہ بنے گا، ہم آپ کو بڑا عالی شان سفارت خانہ بنانے کا موقع دے رہے ہیں، آپ وہاں زمین لے لیں. کہنے لگے نہیں، ہم یہاں سفارت خانہ نہیں بنائیں گے، ہم دریائے نیل کے دوسری جانب جا کر سفارت خانہ بنائیں گے. تو پوچھا گیا ایسا کیوں ہے؟ کہا گیا ہمارے عقیدے کے مطابق تو یہ زمین جو دریائے نیل سے اس جانب ہے یہ تو سب کی سب گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے، یہ تو ہمارا ملک ہے، یہ تو ہماری زمین، اس سے تو ہماری بادشاہت قائم ہونی ہے. کوئی اپنے ملک میں بھی اپنا سفارت خانہ بناتا ہے؟ اس قدر اپنے عقیدے میں پختہ لوگ، باطل عقیدے پر پختہ ہونے والے. اب یہ ان کی پلاننگ ہے کہ مسجد اقصی کو معاذ اللہ گرائیں. اب میں اگلی بات آپ سے عرض کرنے لگا.
ایک غیرت مند مسلمان کے لیے اس بات کی کس قدر اہمیت ہے. لوگ آج ہمیں پوچھتے ہیں بھئی آپ کو یہاں بیٹھے کیا تکلیف ہے. ایسے بھی لوگ جنہوں نے جو ہے نا اس پہ بڑے لیکچرز ریکارڈ کرا دیے اور ٹی وی پر آ کر بڑی گفتگو کی کہ بھائی وہ تو اصل میں آپ تاریخ دیکھیں وہ اتنے قبل مسیح کے اندر 1000 قبل مسیح کے اندر تو یہاں یہودی موجود تھے، تو اصل میں تو یہ انہی کی سرزمین تھی اور اب یہ انہی کا حق ہے معاذ اللہ. اب آپ ذرا اس بات کو سمجھ لیں. میں مسجد حرم کی بات نہیں کرنے لگا، میں مسجد نبوی کی بات بھی نہیں کرنے لگا. میں آپ سے صرف یہ سوال پوچھتا ہوں، آپ اس مسجد کے نمازی ہیں، آپ اس مسجد میں آ کے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے. اس مسجد میں کوئی شخص لا کر گندگی پھینک دے تو کیا آپ اس کو قبول کریں گے؟ کیا آپ برداشت کریں گے کہ اس مسجد کی ایک اینٹ اکھاڑ کر کوئی لے جائے؟ آج خدا نہ خواستہ یہاں حکومت کی گاڑیاں آ جائیں، کرینے آ جائیں اور وہ کہیں ہم اس مسجد کو گرانا چاہتے ہیں معاذ اللہ، تو کیا آج یہاں ہم جیسے کمزور مسلمان کیا ان کرینوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے نہیں ہو جائیں گے کہ پہلے یہ کرینے ہمارے جسموں پر چلاؤ اور اس کے بعد اللہ کے گھر کی حرمت کو پامال کرنا؟ اگر پاکستان کے ایک شہر میں اور ایک محلے میں ایک ٹاؤن میں بنی ہوئی ایک مسجد کی ایک ایک اینٹ ہمارے لیے اتنی مقدس ہے کہ ہم اس کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دے سکتے. کتنی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بچہ نہ سمجھی میں ہی صحیح جوتا پہن کر اندر آ گیا تو کتنی ڈانٹ پڑتی ہے اسے. نہیں بھائی یہ مسجد ہے، اس کی مناسبت اللہ کے گھر سے ہے. آج سے 50 سال پہلے 100 سال پہلے شاید یہاں مسجد نہ ہو، ایک خالی پلاٹ ہوتا ہوگا، لوگ یہاں پر جوتے لے کے چلتے ہوں گے، لیکن اب یہاں مسجد بن گئی، اس کی نسبت اللہ کے گھر سے جڑ گئی. اب میرے گھر میں یا آپ کے گھر میں کسی کے گھر کو اٹیلین ٹائلز لگی ہوئی ہو نا، فرینچ ماربل لگا، اس کے اوپر جوتا لے کے چل سکتے ہیں. مسجد کے کچے صحن میں جوتا لے کے چلنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اس مسجد کا معاملہ ہے. اب اس مسجد کے بارے میں ہمارے جذبات ایسے ہیں یا نہیں ہے بھائی؟ ہے نا. تو جس مسجد میں انبیاء علیہ السلام نے اپنی صفیں باندھی ہوں اور جس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے لے جانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو آسمانوں سے بھیجا گیا ہو اور براق پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرایا گیا ہو اور پھر اس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوں، کیسا عجیب منظر ہوگا. یعنی اب ہمارے پاس نہ کوئی نماز پڑھنے والا ویسا نہ پڑھانے والا ویسا. انبیاء علیہ السلام صفیں باندھ کر کھڑے ہوں، جن میں ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، نوح علیہ السلام بھی ہیں، آدم علیہ السلام بھی، سارے انبیاء علیہ السلام وہاں پر صفیں بنا کر کھڑے اور مصلی امامت پر کھڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس مسجد کی حرمت پہ ہمارا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ اس مسجد میں جب وہ یہودی وہ فوجی اپنے بوٹوں کے ساتھ اس مسجد کو پامال کرتے ہوں گے، اس کی حرمت کو پامال کرتے ہوں گے تو ہمارا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ کیا جب اس مسجد میں مسلمانوں کا خون بہایا جاتا ہوگا تو ہمارے دلوں پر چھریاں نہیں چلیں گی؟ کیا ہمارا دل نہیں کرے گا کہ اس مسجد کی حرمت کی پامالی کو بچانے کے لیے ہم اپنی جانیں دے دیں؟ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کئی سالوں تک چین کی نیند نہیں سو سکے تھے، صرف اس بنیاد پر کہ مسجد اقصی غیر مسلموں کے قبضے میں ہے اور اس کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے. تب تک چین کی نیند نہیں سوئے جب تک فلسطین کو فتح نہیں کر لیا. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرما دی، میں آج ایک بات کہوں گا، یہ سخت بات لگے گی آپ کو، لیکن آپ دیکھیں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں ہمارا فلاں لیڈر گیا، بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا اس کے لیے، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا، پھر خانہ کعبہ کی چھت پر چلا گیا. ہمارے کتنے سیاسی لوگ ہیں جو اس سے بڑا فخر کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو جیکے خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھنے کی سعادت مل چکی اور ہمیں جو ہے نا روضہ رسول کے اندر نماز پڑھنے کی جو ہے نا اور وہاں جانے کی زیارت کرنے کی سعادت مل چکی. یہ بڑی سعادت ہے، میں ان سعادتوں کا انکار نہیں کرتا، لیکن تاریخی طور پر ایک بات میں عرض کر رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں ایک حج اور ایک عمرہ بھی نہیں کیا، ایک حج اور ایک عمرہ بھی نہیں کیا. اللہ کا دین مغلوب ہے، مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، مسجد اقصی کو پامال کیا جا رہا ہے، اور یہاں حج اور عمرے کی فکریں ہوں. یہاں تو سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے تو جہاد فی سبیل اللہ کی فکر ہونی چاہیے. بھائی جہاد کریں اللہ کے راستے میں، اس کی فکر ہونی چاہیے. صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو تو یہی فکر تھی.
اور پھر میں کہہ رہا ہوں یہ بات سخت ہے، لیکن بہرحال ہمارے ہاں جو سیکولرزم کے اثرات آئے ہیں، اور میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ مذہبی لوگ بھی ان اثرات سے بچ نہیں سکے، مذہبی تحریکیں بھی ان سیکولرزم کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم بھی بڑے خوش ہوتے ہیں 2-4 پوسٹیں سوشل میڈیا پہ لگا دیں گے، اور یہ کہ ایک دوسرے کو یہ تلقین کریں گے بھائی یہ مصنوعات کا بائیکاٹ کر دو، یہ فلاں شے استعمال کرنی چھوڑ دو، فلاں شے استعمال کرنی چھوڑ دو۔ کتنے دن؟ 10 دن، 15 دن، 20 دن، 1 مہینہ؟ کیا جنگ بندی ہوگی تو اب سارے وہ دوبارہ مصنوعات استعمال کریں گے نہیں کریں گے؟ کیا دکانوں پہ وہ مصنوعات بکنا بند ہو گئی ہیں؟ کیا لوگوں نے لینا چھوڑ دی ہیں؟ صرف اپنے آپ کو طفل تسلی دینے والی بات ہے کہ بھئی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ہم اسرائیل سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ سیکولرزم کے اثرات۔ آپ کا کیا خیال ہے جو پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے پلاننگ کر چکے، جو گریٹر اسرائیل کے نقشے بنا چکے، جنہوں نے شام میں کیا حالات کیے آپ سب کے علم میں ہے، جنہوں نے عراق میں کیا کچھ کروایا آپ سب کے علم میں ہے، جو اتنی پلاننگ کر کے چلنے والے ہیں، جو اگلے 50 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ آپ ان کی مصنوعات 10 دن استعمال کرنا چھوڑ دیں گے، 1 مہینہ استعمال کرنا چھوڑ دیں گے اور اس سے ان کو کوئی مالی نقصان ہوگا؟ کیا انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں ہوگا؟ یہ سب کچھ ان کے علم میں ہے، اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے کہ آپ میں سے 10 20 50 100 لوگ جو ہے نا وہ یہ فلاں شے استعمال کرنا چھوڑ دیں، انہیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہاں ہمارے ایمان کا تقاضا ضرور ہے کہ ہم ان مصنوعات کو چھوڑیں، لیکن اصل حل اس مسئلے کا یہ نہیں ہے، اور وہ اصل حل کیا ہے اس کو نوٹ فرمائیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں اپنے منہ کی پھونکوں سے اسلام کے اس چراغ کو بجھا دیں، اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرما دیا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے اس نور کا اتمام کر کے رہے گا، اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کو غالب کر کے رہے گا، ان کافروں کو کتنی کراہت اس سے کیوں نہ ہو، یہ اس کے مقابلے میں کتنی تیاریاں کیوں نہ کر لیں، یہ کچھ بھی کر لیں گے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین کو غالب کرنا ہے انشاءاللہ۔ لیکن لمحہ فکریہ میرے آپ کے لیے ہے، ایک تو جہاں اس آیت مبارکہ سے تسلی والی بات سامنے آتی ہے، وہ تسلی کیا ہے؟ وہ جو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے غالباً فرمایا تھا نا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، تو انشاءاللہ اللہ کا دین تو کبھی بجھنے والا نہیں ہے انشاءاللہ، یہ تو غالب آ کر رہے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے اس پر موجود۔ لیکن یہ بات جو فکر کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ یہ بھی اقبال ہی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں کہ بس ہم نے نمازیں پڑھ لیں، ہم نے دعائیں کر لیں، ہم نے بد دعائیں کر لیں اور کہا جی اسرائیل کو یا اللہ نیست و نابود کر دے اور یہودیوں کو تباہ و برباد کر دے اور غارت کر دے، صرف اس پر آرام سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک روز فجر کے وقت اٹھ کے قنوت نازلہ پڑھ کر اطمینان سے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات عرض کر دوں، ان حکمرانوں سے جو اس جمہوریت کی نرسری سے پیدا ہوئے، ان سے بھی یہ توقع رکھنا کہ یہ ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے یا کشمیریوں کے لیے یا شام کے لوگوں کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے لیے سٹینڈ لیں گے، اس کی بھی توقع رکھنا میرے خیال میں اس وقت بے وقوفی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ہمیں کون چاہیے؟ ہمیں کن کی ضرورت ہے؟ وہ جو خلافت اسلامیہ کے حکمران ہوا کرتے تھے۔ یہ خلافت جب اپنے زوال کے بالکل قریب پہنچ گئی، جب حالات بہت خراب ہو گئے، جب قرضوں کا بوجھ چڑھ گیا، جب یہودیوں نے اکانومی کو اپنے قبضے میں کر لیا اور خلافت عثمانیہ کے اوپر جو ہے نا وہ قرضے پہ قرضے چڑھے ہوئے تھے، اس وقت ان یہودیوں نے خلیفہ عبدالحمید ثانی رحمہ اللہ کو یہ آفر دی تھی کہ ہم آپ کے سارے قرضے اتار دیتے ہیں، ہم آپ کی ساری معاشی مشکلات حل کر دیتے ہیں۔ یہاں تو بھائی وہ فرانس سے $2 ارب آتے ہیں، تو بھائی وہ کیا کیسے ہم ان کو ان کے سفیر کو کیسے نکال دیں؟ یہاں تو یہ ڈرنے والے لوگ ہیں نا۔ وہاں تو انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے سارے قرض اتار دیں گے، ہم آپ کو سارا پیسہ دے دیں گے، ہم آپ کی حکومت کو پھر سے کھڑا کر دیں گے، ہمیں صرف ایک بات کی اجازت دے دیں کہ ہم فلسطین میں اپنے پیسے دے کر وہاں پہ زمین خرید سکیں۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی رحمہ اللہ نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے پہ ایسے مٹی کو صاف کیا اور کہا خدا کی قسم یہ میری ساری سلطنت غارت ہو جائے، جتنی مٹی میرے پیر کے ناخن پہ لگی نا فلسطین کی، اتنی مٹی بھی میں تمہیں نہیں دوں گا۔ یہ غیرت مند لوگ ہوا کرتے تھے، اور ان غیرت مند لوگوں کے پیدا ہونے کی جگہ یہ خلافت کی نرسری ہے، جمہوریت نہیں ہے۔ کہ جمہوریت میں الجھے ہوئے لوگ
جن کے اوپر قرضوں کے بوجھ بھی ہیں اور جن کے اندر جو ہے نا وہ اچھا بھائی اب جو یہ آئین کے مطابق چلیں گے، کیسے ہم کسی سے مخالفت مول دے سکتے ہیں؟ نام لینے سے ڈرتے ہیں، نام لینے سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں ان غیرت مند حکمرانوں کی ضرورت ہے کہ جب پوری دنیا کے اندر کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر کوئی ظلم و ستم ہوتا تھا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کہتے تھے یا اب ہم نہیں یا وہ نہیں، اب ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے، جتنی ہمارے پاس قوت ہے، جتنی طاقت ہے، سب کے سب اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے لگائیں گے۔ آپ ہی کے اس خطے کے اندر ایک خاتون نے پکارا تھا محمد بن قاسم کو، حجاج بن یوسف نے بھیجا نہیں بھیجا؟ حجاج کی جو اس کے مظالم ہیں اور جو اس کے باقی معاملات ہیں وہ اپنی طرف، آپ دیکھیے اس وقت بھی اتنی غیرت موجود تھی کہ محمد بن قاسم رحمہ اللہ کو یہاں بھیجا گیا ایک عورت کے پکارنے کے۔ یہ غیرت ہمارے حکمرانوں میں، ہمارے صاحب اقتدار لوگوں میں اللہ پیدا فرما دے، اور اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس نظام کو بدل کے اور اس کی جگہ پر خلافت اسلامیہ کا نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اصل کرنے کا کام میرے بھائیو یہی ہے، اور یہ بھی میں انشاءاللہ عرض کر رہا ہوں اور مسجد میں بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ پر پورے یقین کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ استاد محترم رحمہ اللہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ جب کسی بیماری کو پیدا کرتے ہیں نا تو بیماری پیدا کرنے سے پہلے اس کا علاج پیدا کیا کرتے ہیں۔ اللہ کی سنت یہی ہے، اللہ کا طریقہ یہی ہے، اللہ بیماری کو پیدا کرنے سے قبل اس کا علاج پیدا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں 1948 میں اسرائیل بنا ہے اور اس سے 1 سال پہلے اللہ نے بیماری کا علاج پیدا کیا نہیں کیا؟ اس اسرائیل جیسی بیماری کا علاج ہوگا تو انشاءاللہ اسی خطے سے ہوگا جس سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوائیں آیا کرتی تھی۔ فکر کرنے کی بات صرف یہ کہ ہمارا اس میں حصہ کیا ہوگا؟ ہم صرف بد دعائیں کرنے جوگے رہ گئے، ہم صرف نفس کے خلاف جہاد کی باتیں کرنے جوگے رہ گئے، ہم صرف تزکیے کی تسبیحات پڑھنے جوگے رہ گئے۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو پتہ لگا، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، انہیں معلوم ہوا کہ ایک واعظ ہے، ایک عالم ہے، اور وہ لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ بھائی اصل جو جہاد ہے وہ تو نفس کے ساتھ ہے، صرف بس نفس کے ساتھ جہاد کرتے رہے۔ انہیں ادراک ہوا کہ یہ آدمی تو ہمارے لیے یہودیوں سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ اس شخص کے پاس گئے، اس سے کہا بتاؤ تم جہاد کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ ہم تو کم و بیش سبھی ایسے ہو چکے نا، ہمارے ہاں تو جہاد کا لفظ استعمال کرنے سے اب ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کہا تم بتاؤ تم کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ کہا جی جہاد تو یہ کہ اپنے نفس کا تزکیہ کریں، بس روزے رکھیں، بھوک پیاس برداشت کریں، راتوں کی نیند خراب کریں، اٹھیں تہجد پڑھیں، تزکیہ جہاد بالنفس، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کیا صرف یہی جہاد ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اپنی تلوار نکالی، اس کی ایک انگلی کاٹ ڈالی اور پھر کہا جب تک تو مجھے نہیں بتاتا کہ تو کون ہے تب تک میں تیرے جسم کا ایک ایک حصہ الگ کرتا جاؤں گا حتیٰ کہ تو مجھے اپنی حقیقت واضح کر دے گا۔ اور پھر بہرحال اس نے بتایا کہ بھائی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں تو یہودی ہوں اور میں تو مسلمان عالم کا لبادہ اوڑھ کر یہاں تم آپ کی ممبروں پہ بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہا ہوں نفس کے ساتھ جہاد کرتے رہو، تلوار سے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم آج ان لوگوں کے سامنے پریشان ہیں، ہم ان لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اپولوجیٹک کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، نہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، توبہ جی توبہ معافی دے دیں جی، نہیں یہ جملہ ہم استعمال نہیں کریں، اسلام کیوں تلوار سے پھیلا؟ اسلام تو پھیلا دعوت سے، تبلیغ سے، تصوف سے، پھیلا ہے دعوت و تبلیغ سے، لیکن جہاں دعوت و تبلیغ کارگر نہیں ہوگی وہاں پھر تلوار اٹھانی ہوگی، وہاں پھر جہاد کرنا ہوگا، وہاں پھر اسلام کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا ہوگا کہ ہم زندہ ہیں اور ہم اسلام کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر کے اختلافات اپنی جگہ ہوں گے، جہاں مسلمانوں کے بچے ذبح کرنے پہ بات آئے نا تو خدا کی قسم وہ شخص اس امت کے ساتھ مخلص نہیں ہے کہ وہاں مسلمانوں کے بچے ذبح ہو رہے ہیں اور یہاں بحث ہو رہی ہو کہ ہاتھ یہاں باندھنے یہاں باندھنے، وہاں مسلمان عورتوں کی عزتیں لٹ رہی ہوں۔ قسطنطنیہ میں کیا ہوا تھا؟ جامع مسجد کے اندر بیٹھ کر بھائی سوئی کے ناکے میں سے فرشتہ گزر سکتا نہیں گزر سکتا، اس پہ بحث ہو رہی تھی، اور باہر چنگیز خان اور ہلاکو خان نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے۔ کیا آج یہ وقت ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس بات پہ بحث کروں کہ ہاتھ یہاں تک اٹھانے یا یہاں تک اٹھانے؟ کیا اس کا وقت ہے؟ ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہمارے بچوں کو فلسطین میں ذبح کیا جا رہا ہے، شام میں صرف اس بنیاد پر کہ وہ لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر بمباریاں کی جا رہی ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ہم آج تک الجھے بیٹھے ہیں کہ پاؤں اتنے کھول رہے ہیں اتنے کھول رہے ہیں، الجھے رہے ہیں۔
اور انتظار کریں اس وقت کا جب ہماری بھی کھوپڑیوں کے مینار بنائے جائیں گے. اور آپ یقین رکھیں کہ اگر غزہ تک پہنچ چکے نا وہ، تو پھر اسلام آباد بھی دور نہیں ہے ان کے ہاتھوں سے. ہم کوئی آسمان سے اترے ہوئے فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے وہ خطرہ محسوس نہ کریں اور ہمارے خلاف اٹھ کر کھڑے نہ ہوں. باری ہماری بھی آ جانی ہے. اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. لیکن بہرحال یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کے غلبے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى